اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. یہ ایک غیر متعلق جملہ ہے اس موضوع سے، لیکن بہت پیارا جملہ ہے. قوی مومن اللہ کی نگاہ میں بہتر بھی ہے، زیادہ محبوب بھی ہے، محبوب تر بھی ہے ضعیف مومن سے، لیکن خیر سب میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ضعیف کی بھی رعایت کرے گا، خیر سے خالی ضعیف بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مومن قوی جو ہے وہ اللہ کو محبوب تر ہے اور زیادہ اللہ کو پسند ہے. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز ولا تعجز. ہر اس شے کے لیے پوری محنت کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، معاذ اللہ، یہ اس کا بالکل غلط نتیجہ نکلے گا. فرمایا احرص علی ما ينفعک، اپنے پوری حرص، پوری کوشش، پوری جد و جہد کرو اس شے کے لیے جو تمہیں نفع بخش معلوم ہو رہی ہے. واستعین باللہ، اللہ سے پوری مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور اس کے اندر عاجز نہ رہ جانا، کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ کر دینا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. یہ کبھی نہ کہنا کہ کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ حسرت کا ایک اور انداز ہے. ہائے کیا غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا. ہائے فلاں معاملہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو میری یہ بات صحیح درست ہو جاتی. یہ ہرگز کبھی نہ کہنا. کیوں نہ کہنا؟ وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. یوں کہا کرو یہ اللہ کی تقدیر تھی، یوں ہی ہونا تھا، جو اللہ نے چاہا تھا وہی ہوا. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ ہو نہیں سکتا تھا. اب نوٹ کیجئے آخری جملہ جس کے لیے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. وَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. یہ کلمہ لو جو ہے کہ کاش کہ یوں ہو جاتا، کاش کہ میں یوں کرتا، یہاں سے عمل شیطان شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ پر تو آپ کا ایمان ہے ہی نہیں. اللہ کو تو یا تو آپ علی کل شیء قدیر نہیں مان رہے یا علی بکل شیء علیم نہیں مان رہے. کسی نہ کسی جگہ تو پانی مر رہا ہے. تو جو ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہونا ہی تھا. پہلی حدیث کا آخری ٹکڑا بھی میں آپ کو سنا دوں. یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے جو روایت تھی وہ تو ترمذی کی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. بعض دوسری کتابوں میں جو روایت یہ آئی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں. وَعْلَمْ، اور جان لے، اے میرے بچے، اے نوجوان. بہرحال شفقت بھی تھی، چچا زاد بھائی تھے عبداللہ ابن عباس، ان کے لیے خاص دعا کی تھی. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم عطا فرما. انہی کو یہ تلقین فرما رہے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. یہ جان لو کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی وہ کبھی مل سکتی ہی نہیں تھی. یہ وہی ان لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو جو ہے کاش یہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ذہن سے نکال دو بالکل. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. اور یہ بھی جان لو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کبھی تمہارے ہاتھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم پر نہ آتی. وہ مصیبت یا تکلیف ناممکن تھا، کچھ بھی کر لیتے. وہ تو اللہ کے اس علم کے اندر، اس کتاب ازلی کے اندر پہلے سے طے شدہ ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون آج آ ہی گیا ہے تو اس کی تکمیل ہو جائے. اگر ہمارا پروگرام جو ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیے یہ بات شاید اس کے بعد ہمارے اس منتخب نصاب میں کوئی اور موقع نہ آئے جس میں اس حقیقت کو ہم مزید تفصیل سے سمجھ سکیں. یہ جو کیفیت ہے دنیا میں انسان پر سرد و گرم آتے رہتے ہیں حالات، ناگوار بھی، خوشگوار بھی، خیر بھی، شر بھی، برے حالات بھی، اچھے حالات بھی، فقر بھی اور کشادگی بھی، تنگی بھی، کشادگی بھی، فقر بھی، غنا بھی، صحت بھی، بیماری بھی.
اچھا، اس کا ایک طبعی رد عمل تو بالکل سمجھیے کہ وہ انوالنٹری ہے، وہ انسان کے ارادے سے باہر ہے، وہ تو ایک طرح کا ریفلیکس ایکشن ہے. جیسے یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، کسی چیونٹی نے کاٹا، آپ کا ہاتھ فوراً جو ہے وہاں سے ہلے گا. یہ آپ کا کوئی سوچا سمجھا عمل نہیں ہے، ریفلیکس ایکشن ہے، انوالنٹری ایکشن ہے. اس حد تک تو انسان ایک تکلیف کے اندر اگر اسے کچھ تاثر ہے، منفی تاثر، یا کہیں خوشی میں کوئی مثبت تاثر ہے، اس حد تک کنڈون کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے، اب ایک ایک لفظ میرا غور سے سنیے، یہ جو پینڈولم ہے، اس پینڈولم کا سوئنگ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ سے محجوب ہے، ایمان سے محروم ہے. جتنا ایمان ہوگا اس پینڈولم کا سوئنگ کم ہوتا چلا جائے گا. یہ قاعدہ اور قانون اٹل. جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے. مجھے یہ ملا ہے توبی، اور یہ آیا ہے مجھ پر توبی کہ ہر چے ساقی ماریخ عین الطافس، میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو کچھ ڈال دیا ہے اس کا لطف و کرم ہے. راضی برضائے رب، تسلیم و رضا. اب دیکھیے اس کے برعکس جو کیفیات ہیں، قرآن مجید میں یہ مضمون کس کس انداز میں آیا ہے، اس کے برعکس کیفیت. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو روگردانی کرتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے. اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم. ایک انتہا وہ، ایک انتہا یہ. سورہ شورى میں فرمایا، مضامین کی اہمیت دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے. اصل میں یہ چیزیں ہمارے نگاہ میں یہ دین کا کوئی اہم مضمون ہے ہی نہیں. یہ ایمان کے کوئی ثمرات میں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا. ایمان کے نتائج اور اثرات ناپ تول جو ہے وہ نماز روزے تک ہی رہ کر ختم ہوئی، یا کچھ ظواہر اور مظاہر اتباع سنت کے اندر اور بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سنت عادت کے اندر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. یہی پیمانہ بن گیا ہے. پیمانہ یہ ہے حقیقت میں، ناپنا ہے اپنے آپ کو اور تولنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان حقیقی کو، تو یہاں تو یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 48 وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. انسان کا حال عجیب ہے، جب ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کسی نعمت کا تو بڑا اتراتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، برائی آ جاتی ہے، آتی بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں، ہمارے لیے تو یہ دروازہ بند ہی ہے ہمیشہ سے. وہی پینڈولم، اس کا سوئنگ دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہا ہے. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 49، یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں جوڑے کی حیثیت سے ہیں. اور سورہ شورى میں آیت 48، سورہ حامیم سجدہ میں آیت 49، ایک ہی مضمون ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان تھکتا ہی نہیں ہے، خیر مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، کبھی تھکتا ہی نہیں، حرص کبھی پوری ہوتی نہیں. لیکن اگر کہیں کوئی شر پہنچ گیا تو پھر یئوس، مایوس ہو کر، قنوط، نا امید ہو کر رہ جاتا. سورہ ہود میں یہ مضمون جو ہے ذرا مزید وضاحت کے ساتھ آیا 2 آیتوں میں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. جب ہم کسی انسان کو کوئی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے سلب کر لیتے ہیں، تو وہ تو بھول گیا کہ ہم نے نعمت دیے رکھی اور اس نے استفادہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، سب کچھ وہ سب بھول جائے گا. لیکن جب سلب کر لی تو وہ یئوس کفور بن کر رہ جائے گا، نہایت مایوس اور ناشکرا. ہم پر تو اللہ کا کبھی کوئی کرم ہوا ہی نہیں، ہمارے یہ تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. اور اس کے برعکس وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر تکلیف کے بعد ہم نعمت دیتے ہیں اب وہ پھولے سماتا نہیں آپے میں. فرح اور فخور، فخر اور فرح،
اترا رہا ہے اور فخر کر رہا ہے اور شیخیاں مار رہا